صفحہ نمبر 390 سورہ سبا آیت نمبر 39 آخری آیت 38 39 39 آیت ہم فیہا روفا فی آمینون دفعہ پڑھے نہیں اللہ پڑھنے سے معاجزہ پڑھ لیا اچھا پڑھ لیا قل ان ربی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے ان ربی بے شک میرا رب یبسط الرزق کشادہ کرتا ہے رزق کو لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے وَيَقْدِرُ لَهُ اور کٹا دیتا ہے یا اندازے سے دیتا ہے لہو جس کے لیے لہو وہ چاہتا ہے وما انفقتم اور جو تم خرچ کرو من شیئن کسی چیز میں سے فہوا پس وہ یخلفہ وہ اس کے پیچھے آئے گی تم کو وہ اس سے وہی چیز دوبارہ تم کو مل جائے گی خلافہ پیچھے آنے کو کہتے ہیں وہوا اور وہ خیر الرازقین بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے وہ یوم جس دن یکشرہم وہ اکٹھا کرے گا ان کو جمیع سب کو ثم پھر یقول وہ کہے گا للملائکۃ فرشتوں سے اہؤلائی کیا یہی وہ لوگ ہیں ایاکم صرف تمہاری کانو تھے وہ یعبدون عبادت کرتے قالو فرشتے کہیں گے سبحانکا اے اللہ تو پاک ہے انتا تو پاک ہے ولینا انتا ولینا تو ہمارا کارساز مددگار ہے من دونہم ان کے سوا ان کے علاوہ بل کانو بلکہ تھے وہ یعبدون وہ عبادت کرتے الجنہ جنوں کی اکثرہم اکثر ان کے بہم ساتھ ان کے مؤمنون ایمان لاتے تھے فالیوم پس آج کے دن لا یملکو نہ کام آئے گا بعضکم لبعض بعض تمہارا بعض کے نفع ولا ضرہ نہ فائدہ دینے کے نہ نقصان کرنے کے وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے للذین ان لوگوں سے ظالموا جنہوں نے ظلم کیا ذوقوا چکھو عذاب النار آگ کا عذاب اللتی وہ جو کنتم تم تھے بہا ساتھ اس کے تکذبون تم جھٹلاتے وَإِذَا تُتْلَى جب پڑھی جاتی ہیں علیہم اوپر ان کے آیاتنا ہماری آیتیں بینات واضح قالو کہتے ہیں ما ھذا نہیں ہے یہ الا رجل مگر ایک آدمی ہے یرید وہ چاہتا ہے ان یصدکم کہ تم کو روک دے اما اس چیز کے بارے میں کانا تھے یا بدو عبادت کرتے آباؤکم تمہارے ابا و اجداد وقالو کہتے ہیں ما ھذا نہیں ہے یہ الا یعنی قرآن الا مگر افک مفترا جھوٹ کرا گیا ہے وقالا کہا الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا للحق کی حق کے بارے میں لما جب جاءہم آیا ان کے پاس ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر سحر مبین واضح جادو صدق اللہ العظیم یہ آیات ہم نے پیچھے بھی پڑھی یہ رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ بار بار باور کراتے ہیں انسانوں کو کہ رزق کی کمی اور زیادتی یہ میرا اختیار ہے اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے جس کو میں چاہتا ہوں زیادہ دیتا ہوں جس کے لیے چاہتا ہوں میں تنگ کرتا ہوں اس کے اندر رزق کا زیادہ ہونا رزق کا کم ہونا یہ اللہ کی خوشنودی یا اللہ کی ناراضگی کا باعث نہیں ہے اس کی وجہ نہیں ہے یہ اس کی ایک دنیا کا تو مشیت ہے اس کی حکمت ہے وہ جیسے کسی کو چاہتا ہے ویسے وہ کرتا ہے کسی کو زیادہ دے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ اس سے بہت خوش ہے کسی کو کم کر دیا اس کا مطلب یہ نہیں اس سے ناراض ہے یہ پیچھے ہم پڑھ کر رہے ہیں کہ مال اولاد یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ نہیں ہے اللہ کے تقرب کا ذریعہ ایمان لانا اور عمل صالح کرنا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ اللہ فرماتا جو تم خرچ کرو گے تم اس کو پالو گے وہ تم کو مل جائے گا جیسے اللہ آپ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم میرے بندوں پر خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا آپ نے اسما سے فرمایا تھا بنت ابو بکر سے اے اسما تم جب اللہ کی راہ میں دو تو مٹھی کو بند مت کرنا
ورنہ اللہ اپنی مٹھی کو بند کر لے گا. تم میری مخلوق پر، اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا کرو. اس نے فرمایا کہ کیا روز صبح کے وقت 2 فرشتے اللہ مقرر کر دیتا ہے. ایک کہتا ہے یا اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو اور زیادہ دے دے، اور جو بخل کرتا ہے تو اس کے لیے تنگ کر اس کے رزق کو. یہ سب چیزیں یعنی رزق کے خرچ کرنا یہ بہت باعث اجر بھی ہے اور باعث فائدہ بھی ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہتر ہے رزق دینے والوں میں سے. اب اس لفظ ہے رازقین، یعنی جمع ہے رزق دینے والوں میں سے. اس کا مطلب وہ رزق دینے والے لوگ ہیں، کوئی اور بھی دے سکتا رزق. یہاں پر جو رازقین ہے اس کا مطلب ہے اور رزق دینے والے بھی ہیں، لیکن وہ مجازی ہیں. جیسے ماں ہے، باپ ہے، بڑا بھائی ہو جاتا ہے، کوئی چاچے تائی ہو جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کوئی بڑا اور کوئی بندہ ہو جاتا ہے، رزق دینے والے ہیں وہ مجازی ہیں. لیکن جو اختیار رکھتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ فرمایا خیر الرازقین کہ وہ ان سب رزق دینے والوں میں سے بہترین رزق دینے والا ہے. یہ بھی دیتے ہیں لیکن سب سے بہتر رزق دینے والا تمہارا اللہ ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا سب کو، جمیعا سب کو، کسی کو نہیں چھوڑے گا. پھر وہ فرشتوں سے کہے گا کیا تم تھے جنہوں نے کہا کہ میری عبادت کرو؟ یعنی اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوگا، کیا تم ہو جنہوں نے ان سے کہا کہ ہماری عبادت کرو؟ یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیوں مخاطب ہوگا، بندوں سے کیوں مخاطب نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ اس وقت ان بندوں پر اتنا غضبناک ہوگا، اللہ ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھے گا کہ ان سے ظالموں سے میں بات کروں. اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوگا، تم نے کہا تھا. اور جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہمیں بچانے کی اسپیشل اللہ نام لیا، فرشتوں سے اللہ مخاطب ہوئے گا. اس طرح عیسیٰ سے پوچھے گا تو نے تو کہا تھا میری ماں کو مجھے الہ مانو، وہ سب یہی کہیں گے یا اللہ تو بہتر جانتا ہے. وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، یا اللہ تو ہمارا بھی دوست ہے، مددگار ہے، کارساز ہے ان کے علاوہ. یعنی فرشتوں کا مددگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ہمارا کون ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہوگا. ہمیں اللہ، وہ فرشتے کہتے ہیں تو ہمارا مددگار ہے، ہمارا ان کے علاوہ جو یہ کرتے رہے ہیں ہم اس سے بری ہیں، ہم ان کے جو یہ ان کے عقیدے تھے ہم جانتے نہیں. بل کانوا یعبدون الجن اکثر بہم مؤمنون، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، اکثر یہ لوگ ان پر ایمان لاتے تھے. یعنی جن اور شیاطین ان کا لفظ ایک ہی بولا گیا ان کے بارے کے اندر. بعض قرآن پاک کے اندر شیاطین کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی یہ جنوں کی، یہ شیطانوں کی پوجا کرتے تھے اور انہی پر ایمان لیتے تھے. بل فالیوم، اس دن لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ. یہ ایک بڑی زبردست ہے. اللہ فرماتے ہیں اس دن کوئی کسی کو نہ فائدہ دے گا نہ نقصان کرے گا. یہ کہتے ہیں وہ بچا لے گا، یہ کر لے گا، وہ اس کا دامن تھام لو، وہ اللہ کے ہاں اللہ کو مجبور کر دے گا، نعوذ باللہ. البتہ کوئی کسی کا کام نہ آئے گا. اس دن پھر اللہ ان کو کہے گا چکھو عذاب آگ کا، جو تم دنیا میں میرے رسولوں کو جھٹلایا، میری کتابوں کو جھٹلایا، مجھ کو جھٹلایا، اس قیامت کے دن کو جھٹلایا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ. جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں مشرکین مکہ یہ وہ آدمی ہے جو تم کو تمہارے آباء و اجداد کے دین سے روکتا ہے. یعنی یہ تو عام سا آدمی ہے، یہ چاہتا ہے تو تمہارا پیچھے سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، تمہاری ایک ثقافت ہے، تمہاری ایک تہذیب ہے، تمہارا تمدن ہے، تمہارے پر جس پہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ تم کو ان سے روکنا چاہتا ہے. یہ عام سا آدمی اس کے نئی نئی باتیں لے کر آتا ہے. قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَىٰ، اور کہتے ہیں یہ قرآن تو جھوٹا گھڑا ہوا ہے، جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے. قَالُوا مَا هَٰذَا، یہ جھوٹ یہ گڑ کر لے کر آتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے کے اندر جب ان پر آیا، ان کے پاس آیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو ہے. یعنی وہ جادو کیوں کہتے تھے قرآن کو؟ کیونکہ وہ جادو کے ذریعے جو رشتے تھے ان میں درار پیدا کرتے تھے، جادو کے ذریعے رشتہ داریوں کو ختم کرتے تھے. اور جب قرآن آیا، قرآن نے کیا کیا؟ جب جو ایمان لے کر آ گیا، جس نے قرآن کو پڑھا، کلمہ پڑھ لیا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، میرا بیٹا کون ہے، میرا بھائی کون ہے. وہ ڈٹ جاتا تھا، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا. وہ کہتے جو کام جادو سے کرتے ہیں یہ قرآن وہ کام کر رہا ہے، جو جدائیاں پیدا کرتی باپ بیٹے کے درمیان
اس لیے وہ کہتے ہیں یہ جادو ہے، یہ قرآن بھی ہم جو جادو سے کرتے ہیں قرآن ایسے کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ ان کا یہ نظریہ تھا، حالانکہ وہ حق تھا، حق کی بنا لوگ ڈٹ جاتے تھے اور حق کے اوپر قربان کر دیتے تھے، اور یہ لوگ الٹ پتہ سمجھتے ہیں، ہاذا یہ آدمی ہے عام، ہاذا یہ قرآن گڑا ہوا ہے، ہاذا یہ جادوگر ہے۔ ان کا یہ لفظ تھا، کہنے کا انداز تھا، یعنی وہ ہر چیز کی نفی کیا کرتے تھے، اور اس کا انجام ہم پیچھے پڑا، آگے بھی پڑھیں گے۔ صدق اللہ تعالی۔